الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الشورى 25 پارہ سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک بہت بڑے شبہ کا جواب دیا، جو مسئلہ توحید پر مشرکین کو شبہ پڑتا تھا اور آج بھی پڑ رہا ہے۔ وہ شبہ یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور واضح طور پہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب امور میں پکارنا یہ خالصتاً شرک ہے۔ اور جو شخص بھی کسی نبی کو پکارتا ہے، جیسے وہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ کو پکارا کرتے تھے، اور آج کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہیں۔ وہ لوگ بی بی مریم کو پکارتے، لات، منات، عزا، ہبل کو پکارتے، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر کو پکارتے، حالانکہ یہ بھی نیک لوگ گزرے دنیا سے، ان کی پکار کرتے۔ اور آج کا مشرک کوئی حضرت عباس کو پکار رہا ہے، کوئی حضرت علی کو مشکل کشا کہہ کر سمجھ کر پکار رہا ہے، اور کچھ تو بالکل گئے گزرے ہیں، عام جانوروں کو بھی پکار رہے ہیں، اور غیر اللہ کی پکار اسی عروج پر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصتاً مسئلہ یہ تھا کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی پکاریں سننے والا نہیں۔ اور یہ مسئلہ سب سے مشکل مسئلہ ہے، اس سے پہلے مسائل ماننا آسان ہے، اور مشرکین بھی وہ مانتے تھے۔ جیسے آج کل کچھ مصلح لوگ توحید یہ سمجھتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مکہ والے مشرک مانتے تھے، ہر پیغمبروں کے مد مقابل یہ بات مانتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا جھگڑے والا مسئلہ، رولے والا مسئلہ، لانجے والا مسئلہ، وہ تھا خالصتاً اللہ کی پکار والا مسئلہ۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا تو انہوں نے چند شبہات پیش کیے، اعتراض پیش کیے۔ ان میں ایک اعتراض اور شبہ یہ تھا کہ آپ جس مسئلے کی دعوت دے رہے ہیں یہ مسئلہ ہمارے اکابر کی تحقیق کے خلاف ہے۔ جس مسئلہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے اکابر بزرگ، ان کی یہ تحقیق نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں ہمیں لکھت ملتی ہے، ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں میں غیر اللہ کو پکارنے پر وظیفے لکھے ہیں، اس کے فوائد لکھے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ تو اب ہم اتنے بڑے اکابرین، اتنے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے بڑے مشاہیر ان کی کتابوں کو کدھر کریں؟ کیا انہوں نے یہ مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آیا؟ آپ کو زیادہ سمجھ آ گیا؟ ایک دوسرا، اس کے ساتھ وہ شبہ کرتے کہ پہلی جو کتابیں ہیں، تجھ سے پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں میں بھی ایسی عبارتیں مل رہی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا بالکل جائز ہے۔ اور ان کتابوں میں یہ لفظ بھی آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر ابن اللہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، کام کروا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور ادھر آپ کہتے ہیں میں سب نبیوں کو بھی مانتا ہوں، ان انبیاء پر جو کتابیں اتری ان میں کچھ اور چیزیں لکھی ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ دوسرا شبہ تھا۔ تیسرا یہ شبہ تھا کہ موجودہ علماء جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں، یہود کے علماء ہیں، نصارہ کے ہیں، اور بڑے بڑے مذہبی سکالر، بڑے بڑے مذہبی علماء، یہ تو سب آپ کے خلاف ہیں۔ اگر آپ کا یہ مسئلہ حق ہوتا تو یہ بڑے بڑے شیوخ آپ کی تائید ضرور کرتے۔ ان بڑے بڑے اکابر مشائخ کا آپ کے خلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا مسئلہ گڑبڑ ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ کتنے شبہات تھے؟ 3۔ پہلی کتابوں میں غیر اللہ کی پکار ملتی ہے، بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اکابرین کے لکھے ہوئے پمفلٹ، رسائل، ان میں غیروں کی پکار ہے۔ نمبر 2، آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے مسئلہ کے خلاف لکھا ہوا ملتا ہے۔ اور نمبر 3، موجودہ علماء جو اس وقت موجود ہیں یہ بھی اکثر علماء آپ کے خلاف ہیں اور جمہور آپ کے خلاف ہیں، حالانکہ آپ تو کل آئے، آپ امی ہیں،
اور یہ تو وہ علماء ہیں کہ 70 سال تک تورات پڑھاتے ان کی گزر گئی، 80 سال تک انجیل کا درس دیتے ہوئے گزر گئی، اور ان کی داڑیاں سفید، اور اتنے اللہ والے کے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور بڑے تقوی والے اور بڑے نیکوکار بزرگان دین، یہ سب آپ کے اب بھی خلاف ہیں، پہلے بھی خلاف تھے، کتابیں اب بھی آپ کے خلاف ہیں، پہلے بھی خلاف تھی، لہذا ہم آپ کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ شبہ تھا۔ اس پوری صورت میں اللہ نے اس شبہ کا جواب دیا، اور 3 عنوانوں کے ساتھ 3 عنوان قائم کیے۔ پہلا عنوان اس سورت کا، سورت شورا کا پہلا عنوان، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام وہ کتابیں جو آسمان سے اتری اور جو میں نے کتابیں نازل کی، ان سب میں مسئلہ ایک ہی یہی لکھا ہوا تھا کہ کارساز صرف اللہ ہے اور پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ ساری کتابوں میں یہی مسئلہ تھا۔ دوسرا عنوان اسی شبہ کے رد کے لیے فرمایا کہ جو یہ کتابیں پیش کر رہے ہیں مشرکین آپ کے مقابلہ میں، یہ اللہ کی لکھی، اللہ کی نازل کردہ بھی نہیں اور اللہ والوں کی لکھی ہوئی بھی نہیں، یہ سب باغی مولویوں اور باغی پیروں نے اہل اللہ کی کتابوں میں، ان کی عبارتوں میں اپنی طرف سے گڑبڑ کی۔ کتاب کسی بزرگ کی تھی، انہوں نے اپنے مضامین داخل کر دیے۔ کتاب کسی بڑے کی تھی، انہوں نے اس میں گڑبڑ کی اور شرکیہ مضامین ان کتب میں درج کر دیے۔ لہذا خبردار، اب یہ جو کہا گیا کہ وہ ان بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جن بزرگوں کا تم نام لیتے ہو ان بزرگوں کی نہیں، ایک۔ دوسرا کہ جن آسمانی کتابوں میں گڑبڑ ہوئی، حضرت عیسیٰ پہ آنے والی، حضرت عزیر پہ آنے والی، ان کتابوں میں بھی یہ سب کارروائی باغی اور محرف مولویوں کی ہے، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدلا، اور اللہ کی نازل کردہ چیز اور تھی۔ ان ظالموں نے دنیا کمانے کے لیے اللہ رب العزت کی کتابوں میں گڑبڑ کی اور اس میں اپنی طرف سے اضافے کیے۔ رہا موجودہ علماء، تو فرمایا جو ان میں علماء ثقات اللہ والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، دنیا دار نہیں، شہرت پسند نہیں، ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو وہ علماء ثقات، وہ آج بھی ان سے پوچھ لو تو گواہی یہی دے رہے ہیں کہ محمد کا مسئلہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، اور بھی جو ثقہ علماء، قابل اعتماد علماء ہیں۔ باقی رہ گئے یہ دوسرے شیوخ، مشیوخ، مشائخ، بزرگ بنے ہوئے، یہ نرے گدھے کے گدھے ہیں اور نرے بھیڑیے کے بھیڑیے ہیں۔ مثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے، جس طرح کتا لالچی ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹ بھر کے کھائے تب بھی اس کی زبان بار، اور چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں مل جائیں تب بھی اس کی زبان بار، اور اگر وہ بھوکا ہو تب بھی اس کی زبان باہر۔ تو فرمایا مثلہ کمثل الکلب، یہ جن مولویوں کا تم حوالہ دیتے ہو، فلانا شیخ الحدیث، فلانا شیخ التورات، فلانا شیخ الانجیل، فلانا مشائخ، فلانا بزرگ، وہ یہ کر رہے ہیں، فرمایا ان کی مثال نہ دو، وہ تو بندے کے بچے ہی نہیں، نرے کتے کے کتے۔ کمثل الحمار،
دو مثالیں دی. کمثل الکلب، کتے میں سب سے بڑا لالچ ہوتا ہے، سب سے لالچی جانور کتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کتا کبھی دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں کھائے گا. اس کو ہڈی مل جائے تو اب اس کا ہم جنس آئے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا. کیوں؟ لالچ ہے. لالچ کے سارا میں ہی کھاؤں یہ قریب نہ آئے، اس لیے اس سے لڑے گا اور پوری جنگ کرے گا. اور پھر کتا وہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں بھوک ہے، لالچ ہے، ہر صورت میں جلحظ، اس کا منہ کھلا ہی کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا یہ مولوی ہیں، ان کی مثال اس کتے جیسی ہے. ساری دنیا کی بدعات جمع کر لیں، کل 40واں 11ویں 12ویں اور چھٹی، حلوے، چاول، سب کچھ کھا لیں، لیکن ابھی بھی ان کا دل سیر نہیں ہوا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی اور چودھری بھی مرے، اور بھی مرے، اور بھی مرے. ان کو جتنا کھلاؤ یہ کبھی ان کا دل سیر نہیں ہوگا. اور دوسری مثال دی، یہ گدھے کے گدھے ہیں. گدھا سب سے دو وصف ہوتی ہے گدھے میں. ایک تو گدھا ڈرپوک ہے، بزدل، گدھے سے زیادہ بزدل جانور نہیں. اور دوسرا احمق ہے، بے وقوف ہے، بلید جانور. اس سے بڑا کملا، لیونا. اور جب کسی پاگل کو تشبیہ دینی ہو تو اس کو گدھے کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ مولوی کی مثال ہے، جن کے تم حوالے دیتے ہو، فلانا مولوی نہیں بیان کرتا، فلانا نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا. ان کی مثال سن میرے پیغمبر، یہ مولوی نہیں، یہ گدھے. یہ مولوی نہیں، یہ مثلہ کمثل الکلب، یہ کتے ہیں اور کتوں کی طرح ہیں. جس طرح وہ لالچی، اسی طرح یہ بھی دنیا دار، دنیا پرست، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے. جس طرح گدھا بے سمجھ ہے، اسی طرح یہ جن کو بزرگ کہہ رہے ہیں وہ گدھے کی طرح بے سمجھ ہے. ابھی میڈیا پر یہ مشہور مبلغ کے کلپ چل رہا ہے کہ میں خدا کو مٹا دوں گا، خدا کو مٹا دوں گا. اور یہ خدا کدھر سے آیا؟ اور خدا کا لفظ مٹانا ہے. اس پہ پوری لمبی چوڑی تقریر ہے، یہ طارق جمیل صاحب کی. اسی پہ لگا، یعنی اس بے وقوف کو یہ نہیں پتہ، کہتا ہے کہ اللہ کرے خدا مٹ جائے، خدا مٹ جائے. اور کیا دلیل؟ کیا کہتا ہے؟ مچھلیوں نے کہا اللہ، سمندروں نے کہا اللہ، فلانے نے کہا اللہ. تم خدا کہتے ہو تو خدا کا لفظ میں مٹا دوں گا، اللہ کرے مٹ جائے. مولوی بھی اللہ کو خدا کہتا ہے اور عوام بھی اللہ کو خدا کہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ لفظ مٹ جائے. اللہ کو خدا نہ کہو، یہ نیا اس کے ذہن پر شیطان نے بول کیا ہے. حالانکہ اتنا اجہل ترین، اتنا جاہل آدمی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ اللہ یہ عربی ہے، اور اسی لفظ کو فارسی میں تعبیر کیا جاتا ہے خدا سے. اب اللہ کے لفظ کی تعبیر دوسری زبان میں کرنا، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس پہ بحث کی، بلکہ خود بخاری میں موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. شاہان شاہ حضرت سفیان ابن عجینہ، اور بخاری میں بھی موجود ہے، روح المعانی میں بھی بحث کی کہ لفظ خدا یہ تعبیر ہے لفظ اللہ کی فارسی میں، اور یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. البتہ ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ لفظ اللہ کہنا چاہیے،
لیکن یہ کہنا کہ لفظ خدا مٹ جائے اور اللہ کا لفظ مٹ جائے، خدا مٹ جائے، خدا کہاں سے آیا؟ تو اس کو ذرا کہو کہ ذرا قرآن پڑھ، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اسرائیل ایل اللہ، اسرا بندہ، یا بنی اسرائیل اے عبداللہ کی اولاد۔ تو ایل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے عبرانی میں، اور جبرائیل، میکائیل، یہ ایل ہے دوسری زبان، لیکن اس کا ترجمہ لفظ اللہ سے ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ اللہ کی تعبیر دوسری زبان میں ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ مٹا دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں، یہی وجہ ہوتی ہے جب قرآن چھوڑ کر آدمی مبلغ بن جائے اور پتہ چلتا کسی چیز کا بھی نہیں، پھر کسی انداز سے کہ یہ میں اللہ کو مٹا دوں گا، فلاں کو مٹا دوں گا، وہ فرعون والے لفظ اور اتنے بے ادبی پر محمول لفظ، پھر تو اتنا کہہ کہ میں لفظ خدا نہیں کہتا، میں لفظ اللہ بولوں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس طرح کی جرت کہ میں اللہ خدا کو مٹا دوں گا، فلاں کو مٹا دوں گا، اللہ کرے خدا مٹ جائے، یہ اتنے میں حیران ہوں کہ عوام آگے سے کہتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر آؤ، قرآن مقدس شبہوں کا جواب دے رہا ہے، اور آج بھی یہ شبہ موجود ہے، صرف پہلے شبہ نہیں تھا، آج بھی یہ تینوں شبہات جب بھی کوئی اللہ کا بندہ مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، جس دور میں بھی کیا، تو آگے سے لوگوں کو وہی تین شبہات کہ پہلے علماء کی کتابیں انہوں میں اور لکھا ہے، اور جھوٹی روایات ان میں اور لکھا ہے، اور حوالہ دیتے حدیث میں آیا ہے، حدیث میں روایات مکذوبہ کو حدیث کہہ کر، من گھڑت روایات کو حدیث کے عنوان پہ پیش کر کے وہ شبہ پیش کریں گے، اور ساتھ کہیں گے کہ موجودہ علماء، بڑے بڑے علماء، فلانے علماء وہ یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہے۔ کراچی سے ایک مولوی صاحب کی کتاب ہے یہ اصلاحی خطبات، 26 جلدوں میں، اور اس میں ایک تقریر بھی خطبہ نہیں جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہو، 26 جلدوں میں خطبات، لیکن توحید ہے ہی کوئی نہ۔ اب وہ کیا، اگر یہ توحید حق ہوتی تو یہ مولوی صاحب کیوں نہیں بیان کرتے، ہمارے شیخ الاسلام صاحب، ہمارے فلاں صاحب؟ یہ شبہ پہلے بھی تھا، یہ شبہ آج بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس شبہ کا جواب دیا، اور بہت زبردست انداز میں جواب دیا۔ فرمایا شرع لکم من الدین، شرع لکم، اللہ نے مقرر کیا واسطے تمہارے دین، کون سا دین؟ ما وصا بہ نوحا، ما وصا بہ نوحا، سب سے پہلا جھگڑا جس قوم نے ڈالا وہ حضرت نوح کی قوم تھی۔ حضرت نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، کہ شرک کی تاریخ کی ابتدائی سب سے پہلے قوم نوح مشرک بنی، اور کس طرح شرک کیا؟ 5 بزرگوں کی پکار شروع کی۔ سورت نوح میں لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 اللہ والے بزرگ جب دنیا سے چلے گئے تو یہ پریشان ہوئے، شیطان ان کے پاس آیا اور انسانی شکل میں بزرگ پیر بن کے آیا، اور اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اب عبادات میں دل نہیں کرتا۔ تو شیطان نے کہا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بالکل نہیں مرتے، بچو بچو جیندے ہوندے نہیں، اندر سے یہ زندہ ہوتی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، تم ان کو سن دیکھ نہیں سکتے تو میں تمہیں فوٹو بنا دیتا ہوں،
تصویریں، لیکن خبردار ان تصویروں کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور ان کو بطور توسل، وسیلہ، تصور شیخ، بزرگوں کا تصور رکھنا ہے۔ جس طرح آج کا بے ایمان پیر اپنے تصور شیخ پہ لوگوں کو جماتا ہے، تو یہاں سے انہوں نے کہا یہ تصور شیخ ہے، یہ فلاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ حضرت نوح کی قوم کے نیک آدمی تھے، اور شیطان نے اس پر لگایا، اور جب یہ نسل ختم ہو گئی شیطان دوسروں کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ تم پاگل ہو، تم منہ کالے ہو، منہ سیاہ ہو، روح سیاہ ہو، تمہاری اللہ براہ راست نہیں سنتا، تمہاری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہاں سے کام شروع ہوا، اللہ نے بھی یہاں سے شروع کیا۔ پہلا پیغمبر جس نے توحید کو بیان کیا اور شرک کا رد کیا، مشرک قوم سے جس کا مقابلہ آیا، پہلا پیغمبر وہ حضرت نوح ہے۔ حضرت نوح اول الرسول الی الارض، سب سے پہلا وہ پیغمبر جس نے مسئلہ توحید کو بیان کیا اور شرک کی تردید کی۔ توحید تو سب بیان کرتے رہے، لیکن توحید بےایمانہ کہ شرک کا رد کیا، شرک کی تردید کی، وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ خیر، اللہ نے یہاں سے شروع کیا، شرع لکم من الدین، مشروع کیا، مقرر کیا ہم نے دین سے، ما وصی بہ نوحا، جو ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، جس دین کے متعلق ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا نوحن، حضرت نوح کو، والذی اوحینا الیک، والذی بہی دین، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ جو حضرت نوح کو مسئلہ بھیجا تھا، میرا پیغمبر وہی دین آپ کی طرف آیا، وہی دین ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی دین تھا کس کی طرف؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم کی طرف بھی یہی مسئلہ آیا، وموسیٰ وعیسیٰ، حضرت موسیٰ نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھو، فرمایا یہ لوگ کہتی ہیں آپ کا نیا مسئلہ ہے، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، ہمارے اکابر کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم نے حضرت نوح کو بھیجا، اس مسئلے پر، اسی مسئلے پہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اسی مسئلہ پہ ہم نے ابراہیم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ مطلب کیا ہے؟ سب انبیاء کرام نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ اے کائنات والو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، پوری کائنات کا ہو واللہ ہو، فرمایا اللہ ہی ہے، ہو واللہ ہو، ان اللہ هو الغفور، اور فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی نگہبان ہے، اور فرمایا فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اس کائنات کا پالنہار، اس کائنات کا حاجت روا، اس کائنات کا مشکل کشا، اس کائنات کا داتا، اس کائنات کا کارساز، اس کائنات کا بگڑی بنانے والا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ فاللہ هو الولی، فاللہ هو الولی۔ واہ قرآن کیسے مسئلہ لے آیا۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ بھی قربان،
اور واہ مشرکو تمہارے نہ ماننے پہ بھی قربان. کیسا مسئلہ؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز نہیں ہے. اور یہ مسئلہ نیا نہیں، یہ مسئلہ ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سب کو ہم نے کہا تھا ان اقیم الدین. اب جو شروع میں آئے وہ ان کو تو تقریر سمجھ میں آئے گی، اور جو بعد میں آ رہے ہیں یہ کیا سمجھیں گے؟ میں نے تمہید میں ساری بات کر دی ہے، اب کیسے سمجھ آئے گا ان اقیم الدین؟ تو اوپر ہی کام چلے گا. اس لیے میں کہتا ہوں شروع سے تشریف لایا کرو، روزوں والی سستیاں چھوڑ دو. ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، الدین فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. الدین اقیم الدین، ہم نے یہ حکم دیا سب پیغمبروں کو کہ اسی دین کو قائم رکھو، اس دین کو قائم کرو. اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو اور اس کی اقامت. آج لوگ اقامت کا معنی بھی نہیں سمجھ رہے. اس دین کی اقامت ہو اور اللہ کی دھرتی پہ نظام ہو کہ رب کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں. اللہ کی زمین پہ اسی دین کو قائم رکھو. فرمایا او مشرکو تم کہتی ہو یہ نیا مسئلہ ہے، یہ تو سب نبیوں کا مسئلہ ہے، سارے انبیاء کا اتفاقی اجماعی مسئلہ. یہاں پر ابن کثیر دیکھو، روح المعانی دیکھو، کبیر دیکھو، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھاؤ، سب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب انبیاء کا، سب نبیوں کا اجماعی مسئلہ یہی تھا. اور سب کو اللہ نے حکم دیا کہ ان اقیم الدین، اے میرے پیارے پیغمبرو اس دین کو قائم رکھنا ہے. قائم ہونے کے 3 مصداق ہیں. نمبر 1 اقامت دین، اس کو قائم کرنا ہے، دعوت اسی کی دینی ہے، ساری کائنات کو اس دین کی طرف بلانا ہے اور نافذ اسی دین کو کرنا ہے، اور کائنات دھرتی پر اسی دین کو نافذ کرنا ہے. اور نمبر 3 عمل بھی اسی دین پہ ہونا ہے، عمل اعتقاداً بھی، عملاً بھی، نفاذاً بھی. ان اقیم الدین، اسی دین کو قائم کرو گے. دین قائم تب رہتا ہے کہ اس دین کو بیان کیا جائے، دین قائم تب رہتا ہے اس دین پہ عمل ہونا چاہیے، دین قائم تب رہتا ہے یہ دین ملک میں نافذ ہونا چاہیے اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے. آج ہم سے یہ غداری کی انگریز کی اولاد نے، پاکستان کا مطلب یہی بتایا گیا کہ قیام پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اسی دین کا نفاذ ہے. آج صدی گزرنے کو ہے لیکن یہ نفاذ عملی طور پہ نہیں ہو سکا. آج تک وہ گورا انگریز چلا گیا، کالا انگریز رہ گیا، اور اس نے اللہ کے قانون سے بھی بغاوت کی، قرآن مقدس سے بھی بغاوت کی، اور اپنے پاکستانی آئین سے بھی بغاوت کی. ورنہ اللہ کا حکم تھا ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں اختلاف نہ کرنا، اس میں اختلاف نہ کرنا. لا تتفرقوا فیہ، اس میں پھوٹ نہ جانا، اس مسئلے میں اختلاف نہ کرنا. سب انبیاء کو یہ وصیت تھی. اور فرمایا ہے مسئلہ بڑا اوکھا ہے، بڑا بھاری مسئلہ، آسان نہیں ہے، بڑا بھاری مسئلہ ہے. کبر علی المشرکین، کبر علی المشرکین، کبر. فرمایا میرا پیغمبر جب تو مسئلہ بیان کرتا ہے یہ والا کہ پکار کے لائق صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، یہ مسئلہ یہ اتنا بھاری مسئلہ ہے کہ مشرکاں دیاں ہڈیاں بھی دکھ دیا.
کبر علی المشرکین، کوئی مسئلہ اتنا بھاری نہیں۔ آج دیکھ لو جھوٹی روایتیں بیان کرنے والوں کے سامنے سبحان اللہ لوگ جناب اٹھ رہے ہیں، جھوٹی روایات سن کر کوئی ناراض نہیں ہوتا، جھوٹی کرامتیں سن کر کوئی ناراض نہیں ہوتا، جھوٹی کتابیں سن کر کوئی ناراض نہیں ہوتا، فضائل اعمال سن کر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فضائل اعمال سن کر کوئی جھگڑا پڑ جائے کبھی نہیں ہوگا۔ اور کتابیں دیکھو، لوگ مست ہیں، مولوی کرامات بیان کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، مریدوں کو شوق لگ گیا حلوہ کھانے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب جا رہے تھے وضو کرنے، انہیں پیر صاحب کو کہا کہ پیر جی حلوے کے لیے دل کر رہا ہے۔ کہ اچھا حلوہ؟ پیر جا رہا تھا استنجا کرنے کے لیے، اسے کہا ابھی نہیں جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا۔ پہاڑ کو اشارہ کیا اور کہا ایو حل جبل کنل حلوہ، او پہاڑ سالم کا سالم حلوہ بن جا۔ سارا پہاڑ حلوہ بن گیا، کہ سبحان اللہ، سارے مرید پہاڑ میں داخل ہو گئے، ساری زندگی کھائے حلوہ۔ آگے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کوئی کہتے ہیں کھوتے نے فرمایا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، ایک کھوتا تھا، اس کا نام یاپور تھا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو کھوتے نے خودکشی کر لی۔ ریبنڈ کا کھوتا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اور کہا میرے رہنے کا اب ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی کہتے ہیں نبی پاک کا جنازہ اللہ پڑھائیں گے، اوپر سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسا مولوی ہے کہ حضرت عائشہ کی حجرہ میں اللہ تعالیٰ اتریں گے اور جنازہ سب سے پہلے اللہ پڑھائیں گے، سب لوگ خوش ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ آئے نا، کبر علی المشرکین، جب مسئلہ یہ آئے کہ پکار کے لائق ہونا میرے رب کا خاصہ ہے، کوئی کائنات میں پکار کے لائق نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کبرا بڑا بھاری ہے علی المشرکین، مشرکوں پر، ما اجت توحید، ما اجت توحید، اے میرے پیغمبر جس توحید کی آپ دعوت دے رہے ہیں، تدعوہم الی، تو بہت بھاری ہے، ادھر آنے کے لیے تیار نہیں، ہر مسئلہ ماننے کے لیے تیار ہیں، تو یا اللہ پھر کچھ رعایت ہونی چاہیے۔ اتنا بھاری مسئلہ، اتنا سخت مسئلہ، فرمایا نہیں میرے پیغمبر، آپ دعوت دو، آپ مسئلہ بیان کرو۔ رہ گیا کون آئے گا کون نہیں آئے گا، فرمایا اس فکر میں نہ پڑو، اس فکر میں نہ پڑو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی، اللہ خود کھینچ لیتا ہے جس کو چاہے اس مسئلے کی طرف، اللہ خود کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی، اجتباء کا معنی چننا، کھینچنا، اللہ خود کھینچتا ہے، خود چن لیتا ہے، الیہ الیہ ما تدعو، وہی توحید، یہی الدین، اس کی طرف، اور کس کو جس کو چاہے، اور چاہتا کس کو ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہدی الیہ من یونیب، کھینچتا اس کو ہے جس کے دل میں مسئلے کی تڑپ ہو، جو مسئلہ سمجھنا چاہے، اپنے شک دور کرنا چاہے، اپنا ایقان اطمینان برحال کرنا چاہے، فرمایا اسی کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ معیار قوم نہیں، معیار رنگ نہیں، معیار علاقہ نہیں، معیار دولت اور پیسہ نہیں، معیار نسب نہیں، معیار ساری زندگی تسبیحاں نہیں، معیار اپنا ماتھا رگڑنا نہیں، معیار کیا ہے کھینچنے کا، فرمایا میں یونیب،
من اناب، اور جس کا دل ہل جائے میرے مسئلے کی خاطر، اور جو یہ چاہے تڑپ رکھے دل میں کہ اللہ مجھے حق والا مسئلہ سمجھا دے، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ جو حق مسئلہ ہے وہ مجھے سمجھا دے، مجھے اس پہ پکا کر دے، یہ تڑپ رکھنے والا آدمی فرمایا اس کو وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس کو یہ مسئلہ آئے گا۔ مسئلہ ہے بڑا بھاری مسئلہ، بڑا مشکل مسئلہ، بڑا ڈونگا مسئلہ، بڑا مشکل مسئلہ، لیکن جو آدمی تڑپ لے کے آئے، ضد نہ کرے، اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہوں، مسئلے کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ابو لہب تھا، ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا یہ جو رخسار تھے یہ چمکتے تھے، چمکتے تھے، ہو بڑا خوبصورت، اور رخساروں سے لیٹیں نکل رہی ہوتی۔ لاب کا معنی ہوتا ہے شولہ، شولہ، چانن، تو ابو لہب شولے والا، جس کے رخسار چمکتے، اور تھا بھی کون؟ نسب بھی سب سے اونچا، رسول اللہ کا سگا چچا، سگا چچا، ابو لہب سگا چچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاندان قریش، اور جگہ کہاں پیدا کہاں ہوا؟ کعبۃ اللہ میں پیدا کہاں ہوا؟ کعبۃ اللہ سے مراد وہ نہیں ہے جو یہ آج کل بعض بے ایمانوں نے لیا، ٹیلی ویژن پہ بھی بات آ گئی، وہ چند جاہل بیٹھے، ان کا تو انشاءاللہ مستقل آپریشن میں شروع کرنے والا ہوں، پہلے بھی ہوا، اب پھر عید کے بعد نیا آپریشن آئے گا اور پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ علی کعبہ میں پیدا ہوئے یا باہر پیدا ہوئے، یہ ایک بات چل رہی ہے ٹیلی ویژن پر، اور آگے ایک بیٹھا ہے غیر مقلد لم یبج، کسی چیز کا پتہ نہیں ہو، غیر مقلدوں کو صرف بٹھاؤ، ٹانگیں کتنی کھلی کرنی ہے، یہ مسائل ان سے پوچھو، انہیں توحید کا کیا پتہ، شرک کا کیا پتہ، بدعت کا کیا پتہ، مسائل علمی تحقیق کا کیا پتہ، اور ادھر آپ کے پنڈی کا ابو جہل قریشی 11ویں خور شیطان، اسے کیا پتہ؟ تو اب ایک بات ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے جناب کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، پہلے ان گدوں سے پوچھو بھئی کعبے کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ پورا حرم کعبہ ہے، ایک تو کعبے کا وہ خاص مکان ہے، ایک ہے کعبے کا اطلاق۔ قرآن کریم نے پورے حرم کو بھی کعبہ سے تعبیر کیا، پورا حرم کعبہ ہے، تو پھر اگر کعبہ سے مراد پورا حرم ہو تو ابو جہل بھی ادھر ہی پیدا ہوگا، ابو لہب بھی ادھر ہی پیدا ہوگا، اور یہ سارے ادھر ہی پیدا ہوئے حرم میں، کیونکہ جو موجودہ کعبہ ہے اس کے ارد گرد تو آبادی تھی، یہ تو اب توسیع ہوئی، سارے اس کے قریب قریب گھر تھے مشرکین کے، یہ جہاں رہے جہاں پیدا ہوئے، تو پھر اس میں تخصیص والی کون سی بات آ گئی؟ اور اگر کعبہ سے مراد وہ خاص مکان ہو، جو خاص ٹکڑا ہے، تو یہ حضرت علی کی والدہ کی سب سے بڑی توہین اور گستاخی ہے کہ حضرت علی کی والدہ معاذ اللہ زچگی کے دوران اور بچہ جننے کے دوران گھر چھوڑ کے کعبہ میں چلی گئی۔ اگر یہ کوئی حنیف قریشی کی ماں کے بارے میں کہے یا اپنی ماں کے بارے میں برداشت نہیں کرے گا، تو حضرت علی کی اتنی بڑی توہین، ان کی والدہ کی اتنی بڑی توہین کوئی انسان کا بچہ ہو کر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جب ایسی حالت ہوتی ہے تو پردے کی حالت ہے۔ اب یہ بات چل رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، شرم بھی نہیں آتی، اور یہ کہتے ہیں یہ فضائل علی ہے، یہ فضیلت حضرت علی کی نہیں، یہ حضرت علی کی توہین ہے، حضرت علی کی گستاخی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جب اس قریشی وغیرہ کی زنانیاں مسجد میں نہیں آتی تو حضرت علی کی والدہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کیسے کعبہ کے اس ٹکڑے میں چلی گئی؟ اس لیے یہ ایسے دریدہ دھن گستاخ ہے، اور بے ایمان گستاخ دوسروں کو کہتی ہیں، اور سب سے زیادہ خود گستاخ پیغمبر، گستاخ اولیاء ہے۔ اس لیے وہ جو قادری ہے
اس نے کرامت لکھی ہے، کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک رات 70 دفعہ احتلام ہوا اور 70 دفعہ غسل کیا۔ اب کوئی پوچھے اور گدھیا یہ شان بیان ہو رہی ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے عاشق ہے۔ تو خیر، میں بات کر رہا تھا ابو لہب کی۔ ابو لہب کا چہرہ بڑا خوبصورت، خیال کیا کرو تم بھی آج جب دیکھتے ہو نا پیروں کو میک اپ شیک اپ کیے ہوئے اور پاؤڈر شوڈر لگے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس کے چہرے پہ تو بڑا نور ہے، حالانکہ وہ نرا سور ہے، وہ نور نہیں ہے، سارا برطانیہ امریکہ کی سینٹوں کا قصور ہے، انہی پاؤڈروں کی دھوڑ ہے۔ کہتے ہیں بڑا نور ہے، اور چہرے کا سفید ہونا بھی کوئی کمال نہیں۔ ابو لہب کا چہرہ چمکتا تھا، پیغمبر کا خاندان سے آدمی، لیکن وہ بدبخت رحمت کے سمندر کے کنارے پہ بھی پیاسا بھر گیا ہے، محمد مصطفیٰ کے پڑوس میں رہ کر اسے ایک بات نصیب نہیں ہوئی، اور اللہ نے حبش سے بلال کو لایا۔ یہ آیت سمجھ آتی ہے، یہدی الیہ میں، یہ رنگوں پہ مسئلہ نہیں ہے، نسبوں پہ نہیں، دولت پہ نہیں، یہ نغمہ، یہ وہ نغمہ ہے ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں دل دیکھتا ہوں، جس کا دل ماننے والا ہو۔ وہ بلال حبشی غلام ہے، حبش سے آیا ہے، رنگ بھی اتنا خوبصورت نہیں، آنکھیں بھی ظاہری خوبصورت نہیں، وجود بھی اتنا خوبصورت نہیں، مال بھی نہیں، اور نسب بھی اتنا عالی نہیں، لیکن اللہ نے بلال کو توحید سے ایسا رنگ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں جب خواب کے دوران جنت میں داخل ہوا تو بلال کے قدموں کی آڑ جنت میں آ رہی تھی۔ یہ ہے یجتبی الیہ من یشاء، اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ رنگوں والے رہ گئے، نسبوں والے رہ گئے، مالوں والے رہ گئے، بڑے بڑے چودھری رہ گئے، لیکن بلال نمبر لے گیا، سب سے آگے گیا۔ آج ساری دنیا کے مالدار جمع ہوں، میرے آپ جیسے کروڑوں مسلمان جمع ہوں، لیکن بلال کے تلووں کے لگی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ابو جہل مکے کا چودھری، جس کو کہتے تھے ابو الحکم، ابو الحکم جج، جیسے آپ کے جج ہیں چیف جسٹس، مکے کا چیف جسٹس تھا ابو جہل، اور اس کو کہتے تھے ابو الحکم، ساری عدالتوں کے فیصلے اس کے پاس آتے، اور تھا بھی داڑھی بھی رکھی ہوئی، ذکر بھی کرتا تھا، تسبیح بھی پڑھتا تھا، غفرانہ کا غفرانہ کا، یہ تسبیحاں بھی پڑھتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کعبہ کا خادم بھی ہے، حاجیوں کا خادم بھی ہے، کعبہ کی صفائی بھی کرتا ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اپنے مذہب کے مطابق نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن کعبہ کے اندر رہ کے میرے نبی کا مسئلہ ماننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بدر سے جہنم واصل ہو گیا، اور صہیب روم سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ مقام تشکر ہے، جن کو اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا، اس سے بڑا فضل اللہ کا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا یہ مقام فضل ہے، مقام تشکر ہے، ذالک من فضل اللہ علینا۔ تو بہرحال فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم، مسئلہ ہو گیا، اللہ نے جواب دیا، سب نبیوں کی طرف یہی مسئلہ آیا تھا، اور وہ مسئلہ یہی تھا کہ اوے کائنات والوں پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں۔ اب سوال ہوا، سوال یہ ہوا تو پھر کتابوں میں اس کے خلاف کیوں ملتا ہے؟
بزرگوں کے وظیفے ان کے خلاف کیوں ملتے ہیں؟ جیسے آج لوگوں نے بہت ساری کتابیں بنائیں، بڑی کتابیں بنائیں. ایک کا نام رکھا قصیدہ غوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کے ذمہ لگائی. حالانکہ پیر عبد القادر جیلانی پہ خدا کی رحمت ہو، کٹر قسم کے موحد تھے، پکے توحیدی، فتوح الغیب فتح الربانی ذرا پڑھو، خالصتاً رب کی توحید بیان کرنے والے. اور لوگوں نے ان کے ذمہ کتاب لگا دی قصیدہ غوثیہ، جس میں نرا شرک اور کفر لگایا ان کے ذمہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فوت ہونے لگے، بڑے امام اہل سنت کے، اور ایک مرید کے شکل میں ایک آدمی آیا اور اس نے امام احمد کی عادت کی اور بیٹوں اور مریدوں کو کہا کہ میں نے حضرت سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. وہ سائڈ پہ ہوئے. اس نے کاغذات تھے اس کے پاس جن میں نرا کفر شرک لکھا تھا، اوپر لکھا تھا وصیت اور نیچے لکھا تھا احمد بن حنبل، کہ احمد بن حنبل کی یہ وصیت ہے. اس نے سرہانے کے نیچے رکھ دیے کاغذ، چلا گیا. جب امام صاحب فوت ہوئے انہوں نے سرہانہ اٹھایا، نیچے سے وہ کاغذ نکلے جو نرے کفر پہ مبنی تھے، شرک پہ مبنی تھے. اب شاگرد حیران ہو گئے، اب کیا کریں؟ یہ تو ہمارے استاد کی وصیت ہے. ان میں جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا یہ استاد کی وصیت نہیں ہے، وہ جو زندیق آیا تھا اس کا خط ہے، ہمارے استاد کا یہ خط ہی نہیں ہے. اور اس نے یہ بے ایمانی کی تو تب جا کے کہیں پتہ چل گیا. اسی طرح بعض لوگوں نے کتاب الصلاۃ امام احمد کے ذمہ لگائی اور اس میں یہ لکھ دیا کہ مرنے کے بعد روح پھر بدن میں واپس آ جاتی ہے. تسکین الصدور وغیرہ میں مولا سرفراز خان نے امام احمد کے ذمہ لگائی کتاب الصلاۃ. حالانکہ کتاب الصلاۃ پر امام ذہبی واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام احمد پہ بہتان ہے، ان کی کتاب نہیں. کسی نے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کے ذمہ لگا دی کہ یہ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کسی نے جامی کے ذمہ کئی کتابیں لگائیں، ملا جامی کے ذمہ، حالانکہ نرا ان میں رفض اور کفر بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ملا جامی کی کتابیں ہیں. کسی نے اور بزرگوں کے ذمہ کتابیں لگائیں، کسی نے کتابوں میں گڑبڑ کی. شامی جیسی کتاب میں لکھ دیا اگر کوئی چیز گم ہو جائے 11 قدم بغداد کی طرف چلو اور پھر کہو یا سیدی الوان، اور کہو میرا بزرگ الوان بزرگا، اگر تو میرا یہ گم شدہ چیز واپس نہ دے گا تو میں تجھے اولیاء کے دفتر سے نکال دوں گا. کہتے بس یہ کہے تو وہ چیز واپس آ جائے گی، کیونکہ سیدی احمد الالوان جو ہے وہ ڈر جائے گا، مجھے اولیاء کے دفتر سے ہی نکالتا ہے، بابا نکال رہا ہے. اب اس قسم کے خرافات تھے، کتابیں بھری ہیں. اب دو نظریے، ایک بدبخت فرقہ عثمانی ہے جن کا یہ کام ہے کہ کوئی عبارت دیکھیں گے فی الفور کفر کا حکم لگائیں گے، حالانکہ ان مصنفین بھی اس سے بری ہیں اور وہ لکھنے والے بھی اس سے بری تھے، چونکہ فرقہ عثمانیہ نے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ قرآن کے قریب آئے. اور دوسری طرف یہ اہل حدیث، یہ بریلر اور یہ اہل بدعت دیوبندی ہیں جو اپنے آپ کو حیاتی کہلواتے ہیں، ہم انہیں آذری پارٹی کہتے ہیں. یہ آذر کی اولاد، یہ آذری خود، آذر کا بیٹا تو سب سے بڑا موحد تھا حضرت ابراہیم، یہ خود آذری مذہب کے ملنگ. یہ ان کا طریقہ یہ ہے، جب کوئی روایت دیکھیں گے نا فلانی کتاب میں درج ہے یا فلانی چیز فلاں مقام پہ آ گئی، یہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، ان عبارتوں پہ ایمان لے آئیں گے اور کہیں گے کہ بزرگوں نے نہیں سمجھا، یعنی اسی مکہ کے مشرکوں کی طرز پہ، اور ان کے مد مقابل عثمانی ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، ہم نے قرآن دیکھا ہے جو اہل اللہ کے ذمہ عبارتیں لگائی گئی ہیں، ہم ان عبارتوں کا رد کریں گے، لیکن جن کی زندگیاں توحید و سنت کی اشاعت میں گزری ہیں ہم ان کا دفاع کریں گے، اور جو ان کی کتابوں میں لوگوں نے گند داخل کیا ہے اس گندگی سے نفی کریں گے. قرآن جی سبق دے رہا ہے. فرمایا سوال ہے پھر یہ کیوں کتابوں میں ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لکھنے والے باغی ملا تھے. وما تفرقوا
الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. یہاں 3 سوالوں کے جواب قرآن دے رہا ہے. پہلے کہ جب سب انبیاء کا مسئلہ توحید تھا، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ 3. چوتھا عذاب کیوں نہیں آیا؟ 4. یہ 4 سوالوں کو قرآن جہاں جواب دے گا، یہ مسئلہ بیان کر کے فرمایا اختلاف ڈالنے والے یہ مولوی تھے، اور اختلاف کب ڈالا؟ جان بوجھ کے ڈالا، مسئلہ سمجھ بوجھ کے ڈالا. کسی جٹ نے اختلاف نہیں ڈالا، یہی مذہبی ذمہ دار، مذہبی روح میں ملا اور پیر، انہوں نے اختلاف ڈالا. اور کب؟ بے سمجھی میں نہیں، جان بوجھ کے اختلاف ڈالا. کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم و بین دعات التوحید، ان کا بغض پیدا ہو گیا اہل توحید کے ساتھ، اور ضد میں آ کر بغاوت کی، حسد کیا، اس لیے ڈالا. اللہ فرماتی ہیں اب پھر سوال ہے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کہ لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم. فرمایا یہ امر طے شدہ ہے، عذاب تب آئے گا کہ جب عذاب کا مقام آیا. اصل عذاب کا مقام ہے قیامت. قیامت کے دن ان مولویوں سے میں پوچھ لوں گا انہوں نے میرے مسئلے کو کیوں توڑا، کیوں اختلاف کیا. یہ کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اب مسئلہ یہ بنا، دیکھو قرآن ایک ایک چیز کا جواب دے رہا ہے. پہلے لکھ گئے باغی ملا، کذاب رابی اور جھوٹے رابی، دجال رابی، روایتیں گھڑ کے دے گئے اور رسول اللہ کے ذمہ لگا گئے، پہلے نبیوں کے ذمہ لگا گئے جیسے آج لگائیں. اور فرمایا ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. پیچھے آگئے احمد رضا خان جیسے، پیچھے آگئے ماسٹر اکاڑوی جیسے، پیچھے آگئے مولانا سرفراز خان صفدر جیسے. یہ بزرگ آئے الذین اورثوا الکتاب، انہوں نے دیکھی کتابیں پڑھی، تو جب پڑھی من بعدہم، ان کے بعد جو کتابوں میں لکھا گیا تھا، تو کیا لفی شک منہ مریب، تو یہ پڑھ گئے شک میں. انہوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ لکھ گئے، اتنے بڑے اکابر لکھ گئے، یہ پڑھ گئے شک. اور شک بھی کیسا؟ مریب، شک شک میں ڈالنے والا، شک شک میں ڈالنے والا. پچھلے لکھ گئے جو ان کے بعد آئے، انہوں نے کتابیں دیکھی تو رولے میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے. اب شک کیسے نکلے؟ توجہ ہے نا، مضمون اب مکمل ہونے والا ہے، یہ قرآن ہے. فرمایا شک میں پڑ گئے، لفی شک منہ مریب. ایک فرمایا میرے پیغمبر فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اسی لیے میں نے آپ کو کھڑا کیا کہ آپ اصل مسئلہ بیان کریں. فَلِذَالِكَ فَادْعُ. یہ سارے مولوی شک میں پڑے ہوئے، پیر شک میں پڑے ہوئے، اور بزرگ شک میں پڑے ہوئے، مشائخ شک میں پڑے ہوئے. فَلِذَالِكَ لِذَالِكَ فَادْعُ. میرے پیارے پیغمبر، میں نے آپ کو نبوت دی ہے، آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ آئیں اور لوگوں کے شک نکال دیں، لوگوں کے شک نکال دیں اور کھل کے اعلان کریں یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. ہے کائنات والو، اگر تمہیں میں محمد کے مسئلہ میں شک ہے تو سنو، جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں اور مشکلوں میں، ان کو میں محمد نہیں پکارتا. ان کنتم فی شک من دینی. اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر خود بھی شک نہ کرنا. ان کنت فی شک مما انزلنا، آپ بھی شک نہ کرنا اور کائنات کو بھی بتا دے ان کنتم فی شک من دینی. اللہ جانتا ہے
یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس میں صاف مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی محمد مصطفیٰ کے دین میں اے کائنات والوں کسی کو شک ہو تو میں محمد کا دین یہ ہے، حضرت ابراہیم پکاریں سننے والا نہیں، حضرت اسماعیل پکاریں سننے والا نہیں، حضرت عزیر پکاریں سننے والا نہیں، حضرت عیسیٰ پکاریں سننے والا نہیں، وہ پکار کے لائق نہیں، پکار کے لائق وہ ہے لیکن عبد اللہ جس کا نام اللہ ہے، وہ پکار کے لائق ہے۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بلا میرے پیغمبر، اسی مسئلہ کے لیے بلا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سبحان اللہ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، خود بھی پکا راہ میں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سارے جہان کے مولویوں سے مرعوب نہ ہونا، کتابڑیوں سے مرعوب نہ ہونا، لکھائیوں سے مرعوب نہ ہونا، بڑا مشکل مقام ہے۔ فرمایا میرے محبوب خود بھی پکا رہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کی لکھتوں کی طرف نہ جانا، ان کو نہ ماننا، مضبوط ہو کے رہنا۔ اب ایک اور سوال، یا اللہ وہ پہلے والے مولوی تو کر گئے بدماشی، جنہوں نے کتابیں بدل دی، جھوٹی روایتیں گھڑی، محمد بن مروان جیسے دجال، من صلی علیہ عندہ قبری بیان کرنے والے، محمد بن اسحاق جیسے کذاب، اور زازان جیسے شیعہ، اور منہال ابن عامر جیسے منکر تقدیر، وہ روایتیں گھڑ کے دے گئے کہ یہ سنتے بھی ہیں، روحیں واپس بھی آ جاتی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بأہل القبور، جب مشکل پڑ جائے تو قبر والوں سے مدد طلب کرنا۔ یہ جو کذابین جھوٹے مولوی یہ جو لکھ گئے، اب جو بعد میں بیچارے آئے، اے الیاس قادری جیسے، سابز پگڑی والے، سیفی جیسے، اور ماسٹر شاستر جیسے، پروفیسر، یا اللہ یہ تو معذور ہوں گے، ان بیچاروں نے تو کتابیں دیکھی ہیں، مسئلہ تو سمجھا کوئی نہیں، یہ تو پچھلوں کا قصور ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو بعد میں آگئے انہوں نے تو کتابوں پہ بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی پکے جہنمی ہیں۔ یہ بھی کون ہے پکے؟ اونچے بولو کون ہے پکے؟ پکے جہنمی۔ کیوں؟ فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضہ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ فرمایا یہ جو بعد میں شک میں پڑنے والے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اور یہ جہنم میں پکے رہیں گے۔ وجہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے قرآن، قرآن آ گیا۔ دوسری وجہ کہ جو سکہ علماء ہیں انہوں نے عبداللہ ابن سلام جیسے عالم، انہوں نے بھی مسئلہ بیان کر دیا۔ سکات علماء نے مسئلہ بیان کیا، ہر دور میں کریں گے۔ جو سکہ علماء، عادل علماء، انصاف پسند علماء، وہ یہ مسئلہ بیان کرتے رہیں گے۔ قرآن بھی رہے گا، مسئلہ بھی بیان ہوتا رہے گا۔ جب قرآن بھی موجود ہے، مسئلہ بیان کرنے والے بھی موجود ہیں، اب یہ ان کا عذر قابل قبول نہیں۔ حجتہم، ان کی یہ حجت داحضۃ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں کوئی کام نہیں آئے گی کہ یا اللہ ہم تو بعد میں آئے، پہلے مولوی گڑبڑ کر گئے لہذا ہم معذور ہیں۔ فرمایا نہیں، اب حجت پوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو ترکڑی بنا کے نازل کیا، ترازو بنا کے نازل کیا۔ اب ساری کتابوں کو تولنا پڑے گا قرآن کے ترازو پر۔ جو مضامین قرآن سے مل گئے وہ مضامین حق، اور جو قرآن سے ٹکرا گئے
وہ قانون وہ مضامین باطل ہو گئے، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو فرمایا جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور میرا قرآن آ گیا، اب قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا اللہ میرے اکابر جے کر گئے، فلانا جے کر گئے، بزرگ جے کر گئے، المحند میں یہ لکھا تھا، فضائل اعمال میں یہ گپوٹیشن لکھا تھا، فیضان سنت میں لکھا تھا، اصول کافی میں لکھا تھا، محمد بن مروان کی روایت تھی، فلانے شیطان کی روایت تھی۔ فرمایا قطعاً نہیں، جب قرآن آ گیا اتمام حجت ہو گئی۔ اب اگر قرآن کے ہوتے ہوئے پھر بھی کوئی کہے میرے اکابر، میرے مشائخ، میرے علماء، میرے فلانے بزرگ، تو وہ آدمی پکا کافر ہو کے جہنم میں جائے گا، جب تک قرآن کو مانے نہیں اور قرآن کے علاوہ کتابیں جو مقابل ہیں ان کا انکار نہ کرے۔ دو وجہ سے وہ معذور نہیں ہے۔ یہ خالصتاً قرآن ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو آج صرف قرآن پہ لایا ہے، صرف قرآن پہ، اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک تو سب ساتھی ٹائم پہ تشریف لائیں۔ درمیان میں رمضان گزرا تو آپ سست ہو گئے، دوسرا اپنی دعوت عام کرو۔ انشاءاللہ ہم ایک بہترین سلسلہ شروع کریں گے، زبردست، ڈیر زبردست، اور ہر جمعے کے بعد، آئندہ جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ سے جو آگے جمعہ آئے گا اس سے ہر جمعے پہ ہم ایک بہترین باقاعدہ سوال و جواب کی نشست وہ بھی رکھیں گے، اور سب ساتھیوں کو دعوت دو، پہلے کی طرح متحرک ہو، جس طرح پہلے تھے اب یہ سستی شستی چھوڑ دو۔ ایک دوسرا، بار بار آپ کو بتایا کہ کم از کم جو جتنے ساتھی جن کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ دی ہے نا، تو وہ کم از کم ہفتے میں ایک دن مرکز کو 2-2.5 گھنٹے دیا کرے، اور وہ یہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے والے دن ہر صورت میں جہاں کوئی ساتھی ہو تو وہ اس کی اولین ترجیح ہو وہ جہاں پہنچے۔ ہاں ہم انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں آئندہ جمعہ پر جو باہر سے ساتھی آتے ہیں دور دراز سے، ان کے کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور ساری ترتیب۔ تو بہرحال اب آپ کا یہ مسئلہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں چل گئی ہے، ہاں تو آپ یہاں پر قریب رہ کے محروم نہ ہوں، آئیں ہر مصروفیت کو چھوڑ کر، اور کم از کم ہر ساتھی دوسروں کو دعوت دے، اور یہاں پر 1:45 بجے پہنچنا ضروری ہے، 1:45 تک کوشش کریں، کیونکہ اب جو ساتھی بعد میں ہیں انہیں کچھ بھی پلے نہیں پڑا کہ ہم نے شروع کیا تھا، اینڈ کہاں کیا۔ یہ تو قرآن پاک کے ابتداءً تمہید سمجھ آئے گی تو پھر آیات بھی سمجھ آئیں گی۔ تو انشاءاللہ سارے ساتھی کوشش کر لیں، اور یہ کوشش بھرپور کریں، آئندہ جمعہ نہیں اس سے آئندہ جمعہ، بلکہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، پابندی تو نہیں ہے۔ چلو آج سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ، ابھی ٹائم اوپر ہو گئی ہے، نشست ہوگی، ٹائم زیادہ ہو گئی ہے۔